اللہم صلی علی سیدنا محمد معنی الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ نہیں روکتے تھے، ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، جو برائیاں وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا تھا، بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے بہت سے ان میں سے کہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت برا ہے جو ان کے نفس آگے بھجوا رہے ہیں ان کے لیے۔ ان سخط اللہ علیہم، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض، اور وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، متخذوہم اولیاء، تو یہ نہیں بناتے ان کو دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن بہت سے ان میں فاسق، قانون شکن۔ لتجدن اشد الناس، آپ پائیں گے لوگوں میں سے دشمنی کے لحاظ سے ایمان والوں کے لیے، کس کو؟ الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ یقیناً پائیں گے دوستی کے لحاظ سے زیادہ نزدیک، ایمان والوں سے دوستی سے زیادہ نزدیک کس کو پائیں گے؟ الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بأن منہم، یہ اس لیے کہ اس میں سے ان عیسائیوں میں سے قسیسین، عالم لوگ ہیں، ورہبانا، اور اللہ والے ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ اہل کتاب کا مضمون زیر بحث ہے، اور کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ آج جو ہے اللہ تعالیٰ بسبب ان کی جو نافرمانیاں تھیں اور عہد شکنیاں تھیں، قانون شکنیاں تھیں، اس کی وجہ سے جو لعنتیں ہوئی ہیں پیغمبروں کی طرف سے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ
پیغمبر یعنی جب دعا کر دیں تو پیغمبر کی دعا تو مقبول ہوتی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کر دی گئی ان کافروں پر جو بنی اسرائیل میں سے تھے. ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو ثالث ثلاثہ، یعنی جو کافرانہ عقائد کا شکار ہو گئے اور کافرانہ خیالات انہوں نے نظریات اپنا لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر یعنی اپنے دین کی حقیقت کو وہ لوگ چھوڑ بیٹھے اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. تو داؤد علیہ السلام آپ دیکھیں، داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو تھا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں انتہائی یعنی برتری کا زمانہ تھا، ان کی یعنی قومی غلبے کا زمانہ تھا. وہ قوم اس وقت غالب تھی کہ ان میں پیغمبر جو تھے وہ بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے. داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. اور ان کی بادشاہی دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بادشاہی دی تھی. تو اس یعنی ان کی قومی اقتدار کے زمانے میں ایسے افراد ان میں پیدا ہو گئے تھے جو اپنے سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو تو یہود مانتے ہی نہیں ہیں، یہود سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر مانتے نہیں ہیں. داؤد علیہ السلام پہ انہوں نے الزامات لگائے تھے، مختلف یعنی بے حیائی کے الزامات لگائے تھے، بے شرمی کے الزامات لگائے تھے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کو یہاں تک تکلیف دی کہ پیغمبر کی زبان سے ان پر لعنت ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے، آپ دیکھیں کہ کتنی یہود نے اپنے پیغمبر کو، وہ تو رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھجوائے گئے تھے. تو کیا رسول بنی اسرائیل نے ان کی نبوت کا وہاں اقرار کر لیا؟ بالکل نہیں کیا. صرف وہ 12 لوگ تھے، حواری جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں سے بھی ایک منافق ہو گیا اور اس نے مخبری کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی انہوں نے تکلیفیں دی، اور آپ دیکھیں وہ تکلیفیں، اذیتیں، تکلیفیں، یہاں تک کہ بزعم خود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پر لعنت کی گئی ہے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پر لعنت کی گئی ہے. واحد وجہ کیا تھی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی میں مبتلا تھے، پیغمبر کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا تھے اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے. سامعین اکرام، یہاں ٹھہر کے نقاط اس میں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں تو ہدایت تو ہے قرآن، لیکن ہم اگر کہیں کہ یہ صورتحال ان یہودیوں تک محدود تھی تو پھر ہم زیادتی کریں گے کہ اس سے ہم ہدایت نہ لیں. یہاں مضمون میں بالکل واضح ہے کہ لعنت کی وجوہات کیا ہیں. لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور. اور لعنت تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ بھی پھر لعنت کرتا ہے، یعنی بعض صفات کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے. اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرنے والے پھر لعنت کرتے ہیں ان پہ. تو لعنت کی وجوہات کیا ہیں سامعین اکرام؟ اس آیات میں آپ یہ نوٹ کر لیں، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی. کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے، دین اسلام پر چلنے سے. اور انہوں نے دین حقہ سے منہ موڑ لیا، اپنے مقصد سے منہ موڑ لیا، اپنے مقصد حیات سے منہ موڑ لیا، اور ان کی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی.
سامعین کرام یہ نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے زیادتی اور نافرمانی تھوڑا سا آپ میرے ساتھ اس سوچ و بچار میں شریک ہو جائیے کہ انسان نافرمانی اور زیادتی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ دین میں زیادتی یعنی حد سے تجاوز، یعتدون حد سے تجاوز کر جانا، یہ زیادتی کو کہتے ہیں۔ بھئی تم تو اپنی حد سے بڑھ گئے ہو، کہتے ہیں نا اپنی زبان میں۔ یہ دو چیزیں اگر آپ دیکھیں، ذالک بما عصوا، دیکھیں ان آیت میں کیا ہے؟ لعنت کے اسباب بیان ہو رہے ہیں کہ لعنت کا مستحق انسان مکرم جو کہ خلیفۃ اللہ بن سکتا تھا، یہ لعنت کا مستحق کس وقت ہو جاتا ہے؟ جبکہ یہ نافرمانی کا راستہ اپنا لے اور حد سے تجاوز کرنے لگے۔ یہ دونوں تقریباً ہم مانے چیزیں ہیں سامعین اکرام۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کروں کہ نافرمانی کی روش انسان کیوں اختیار کر لیتا ہے؟ انسان کا مقصد حیات یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے، اس کی زندگی بامقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے یہ۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد تو اس کا ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے، اور باطن سے باطن کون سی چیز ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کس لحاظ سے؟ اب دیکھیں ہم آئے ہیں آخرت سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آخرت سے آئے ہیں، آخرت کی طرف جانا ہے۔ آخرت مطلب باطن سے ظاہر ہو گئے، اب ظاہر سے پھر باطن کی طرف جائیں گے۔ یہ الفاظ غور رکھیں اس پہ۔ اب ہم اس دنیا میں آئے ہیں لیکن دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا ہماری ضرورت ہے سامعین اکرام، مقصد نہیں ہے۔ مقصد جو ہے ہمارا، مقصود باطن ہے، مقصود اللہ ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تمہاری ضرورت ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں ہو سامعین اکرام۔ یہاں ٹھہر کے سامعین اکرام غور کریں کہ کیا ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف نہیں ہوگی، اور ہم ظاہر کے دھوکے میں نہیں آ گئے، اور ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو گئی۔ آج کا کیا نوجوان، کیا بچے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا لڑکیاں، کیا جوان عورتیں اور کیا بوڑھی عورتیں، سارے لوگ جو ہے ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں، دنیا کے راستے پر، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ سامعین اکرام بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال ہے جس پر یعنی یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے۔ دنیا، پیسہ، یہ ہا ہو، یہ لذات دنیا، یہ کیا چیز ہے؟ جو چیز رہ جانے والی ہے اس کی کیا طلب کرنا، اس کے لیے کیا خوشی کا اظہار کرنا؟ جو چیز رہ جانے والی ہے، جو ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس کے لیے کیا خوشی کا اظہار کرنا؟ خوشی کے اظہار کے لیے تو چیزیں ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول مکرم کہ دیکھو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اس پہ چاہیے یہ کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ، یہ بہتر ہے، وہ خیر مما یجمعون۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو بعض جگہ قرآن میں فضل قرار دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فتنہ ہے۔ حقیقت میں جو کچھ بھی ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. دیکھیں قرآن کی تشریح قرآن سے کیجیے تب مزہ آئے گا. قرآن کی تشریح قرآن سے کریں، اپنے الفاظ سے نہ کریں، اپنی جانب سے الفاظ نہیں. قرآن تو خود اپنی تشریح کر رہا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، سورہ کہف، لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ ساری جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں اور یہ اس کی زیب و زینت ہے. مقصد کیا ہے؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے جانچنا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو سامعین کرام، مال، دولت، بیوی، بچے، گھر بار، موٹریں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں نے آزمانا ہے خیر میں بھی اور شر میں بھی. یہ دونوں آزمائش ہے، لیکن جو خیر ہے وہ زیادہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے. میری امت کی آزمائش جو ہے وہ مال ہے، اور مال کی یعنی خوبیاں اتنی نہیں ہیں جتنی اس کی خرابیاں ہیں. مالدار ہونے کی، صاحب حیثیت، صاحب عزت، اس کی خرابیاں زیادہ ہیں، اور خوبیاں جو ہیں وہ تب ہوں گی جب اس کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم. وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات، سر وعلانیہ، ظاہر اور چھپے، ان کے لیے اجر ہے. تو مال حقیقت میں فتنہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے. اس کی طلب اچھی نہیں ہے. سامنے کرام، اللہ سے اللہ کی رضا کو طلب کیجیے، اس کی خوشنودی کو طلب کیجیے، اس کی مغفرت کو طلب کیجیے، اس کی تیار کی ہوئی جنت کی طلب کیجیے. وہ طلب کرنے کی چیزیں ہیں، یہ طلب کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ آزمائش ہے، اور ہو سکتا ہے آزمائش میں میں اور آپ پورے نہ اتریں. یہ بھی تو امکان ہے. آزمائش ہے، جب آزمائش ہے تو آزمائش میں یا آپ فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پاس ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں جانتا ہے، ہر ایک انسان کی حیثیت سے وہ واقف ہے. اس نے اس کے مطابق اس کو ایک تقسیم کر دی ہے. بس اس تقسیم پہ راضی رہیں، شکریہ ادا کریں، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو میں سامعین کرام وجوہات بیان کر رہا تھا اللہ کی لعنت کے مستحق ہونے کی، نافرمانی کی روش اور حد سے تجاوز کی روش. یہ اگر انسان اختیار کر لے. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کس وقت ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے مقصد حیات میں کلیئر نہ ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اس کے لیے تو ایک عزم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ایک عزم ہونا چاہیے، ایک ارادہ ہونا چاہیے، ایک مضبوط ارادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کا ارادہ نہیں ہوگا، اول تو ہمارے تو کوئی ارادے نہیں ہیں، ہمارے سارے ارادے دنیا کے لیے ہیں. میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. کرو بھائی، کرتے رہو. سارے ارادے، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں. اور اس انسان کو اللہ تعالی نقصان، سب سے زیادہ نقصان والا انسان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو فرمائے، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، دوڑ دھوپ، ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کی زندگی کے لیے. صبح اٹھتے ہیں دنیا
اور نکل جاتے ہیں دنیا کے لیے، رات کو پھر آ کے سو جاتے ہیں، صبح پھر نکل جاتے ہیں، ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے۔ سامعین اکرام، ایسے پاگل شخص آپ نے دیکھے ہوں گے جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، دنیا 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 دنیا، ساری پریشانیاں دنیا کی۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، خیال ان کا کیا ہے، ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، بھئی ہم تو کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، بھئی ہم نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا، بھئی ہم تو یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، بھئی ہم تو بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، اس کو سبق پڑھا رہے ہیں، اس کو وظیفہ لگا دیا، اس کو وظیفہ۔ یہ برے کام نہیں ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن آپ تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور دنیا کچھ اگر آپ نے خرچ کر دیا، نیکی کے کام کر لیے، تو یہ نیکی کے کام کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے تو یہ نیکی کے سارے کام جو ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی ہے، آپ کا مقصود خالص اللہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی لالچ میں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا تو مقصد زندگی نہیں ہے، آپ نے سوچے ہی نہیں ہے، اللہ کو تو آپ بھلائے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے کو، اللہ کے رسول کو آپ نے بھلا دیا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گئے۔ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے دنیا ہی کے لیے صرف ہو گئی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کیا اور اس کی ملاقات کو بھلا بیٹھے۔ تیاری نہیں ہے کوئی اللہ کی ملاقات کی، بھئی اللہ تعالیٰ، تمہارا رخ حقیقت میں قبر کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، آخرت کی طرف دیکھو، آخرت کی تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، اس کے لیے اپنا ساز و سامان اکٹھا کرو، کچھ روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرو، اللہ کے راستے پر چلو، رسول کی طریقے کو اپناؤ۔ آپ نے تو ساری تیاریاں ظاہر کے لیے، 1 کروڑ کما رہے ہیں تو چلو چند ہزار آپ نے دے دیے غریب کو، تو کیا ہوا، باقی تو آپ نے جمع کر کے رکھ لیے۔ دوسرا، آپ کے جمع کرنے کا یہ مال سے آپ کو تو محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، اور اسی میں آپ کو لگے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ دیگیں پکا کے شام کو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن فائدہ کیا، آپ کا تو مقصود اللہ نہیں ہے، آپ تو اس ملاقات کے لیے تیاری نہیں کر رہے، سیدھے راستے پر تو آپ نہیں چل رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو تو آپ نے بھلا دیا ہے، اللہ کو بھی بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، ساری توجہ ظاہر کی طرف۔ تو یہ اسباب ہیں۔ میں آپ سے سامعین کرام یہ عرض کر رہا تھا کہ لعنت کے اسباب کیا ہیں، بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کا راستہ اگر کوئی شخص یا قوم اختیار کر لیتی ہے، زیادتی کا حد سے تجاوز، اپنے حد سے بڑھ جاتی ہے۔ حد کیا ہے انسان کی؟ اللہ کی بندگی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ بندگی کی حدود ہیں، یہ احکامات ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرنا۔ حدود اللہ کا تو جس انسان کا اللہ مقصود نہ ہو، اللہ محبوب نہ ہو، اللہ معبود نہ ہو، معبود واحد میں کہہ رہا ہوں، تو وہ تو پھر حدود اللہ کا خیال نہیں رکھے گا، جب چاہے حدود اللہ کو توڑ دے گا۔ یہ ایسا ہوتا ہے سامنے کا، حدود اللہ کو لوگ توڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ ان کا مقصد نہیں ہوتا اللہ کی حدود کی پاسداری۔ اللہ کے حدود کی پاسداری تو متقی لوگ کریں گے اور عاشقان خدا کریں گے، جن کو رب سے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہوں، وہ حدود اللہ کا خیال رکھیں گے۔
یہ سامعین کرام میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتا دیا کہ لعنت کے مستحق یعنی کون سے افراد ہوتے ہیں اور کون ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ثبت ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام آج بھی آپ بالکل، میں اب تھوڑا سا خلاصہ نکال کے آپ کو واضح طور پہ، ہم من حیث القوم اللہ کی لعنت کا شکار ہیں، مختلف قسم کے عذابوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ کیا یہ لوگ یعنی آج میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ معاشرہ اللہ کی بندگی کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اللہ سے کی نافرمانی میں مبتلا ہے؟ بندگی میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نافرمانی میں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں تو گناہ آسان لگتا ہے، نافرمانی آسان لگتی ہے، بندگی ہمیں مشکل لگتی ہے۔ تو سامعین اکرام، میں نے آپ نے یقیناً میری بات سن لی ہوگی، میں نے اپنی بات سنا دی ہے، باقی آپ دیکھیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اب ان میں دوسری جو صفت تھی، یہ صفات بیان ہو رہی ہیں، یعنی وہ لعنت زدہ قوم کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان میں کیا کیا صفات تھیں۔ دو صفات بیان کر دیں، تیسری صفت یہ تھی لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس قوم میں ایک فرد جو ہے ایک یعنی برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا، اس کو روکتا، اور دوسرے دن جو ہے وہ اس کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا، اس کے ساتھ کھاتا پیتا، اور وہ کل کی بات کو بھلا ہی دیتا۔ یعنی اگر روکا بھی تو پھر اس سے نفرت نہیں کی، اس سے قطع تعلق نہیں کیا۔ سامعین کرام، یہ ہمارے دین کی ایک خاصیت ہے، بلکہ ایک صفت ہے، جو کہ ہم ہر روز اپنی نماز میں یہ وعدہ کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، ہم قطع تعلق کرتے ہیں، خلا علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں، تعلقات ترک کر دیتے ہیں۔ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو اے اللہ تیری نافرمانی میں مبتلا ہے، ہم اس سے خلا کر لیتے ہیں، خلا علیحدگی۔ وَنَتْرُكُ، ترک تعلق، تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ ہمارا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، جن کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، ان سے ہمارا کیا واسطہ؟ ان سے ایمان والوں کا کیا واسطہ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں مبتلا قوم جو تھی، ان کی ایک صفت یہ تھی لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ برائی یعنی برائی سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا تھا جو یہ کرتے تھے۔ اب ایک اور صفت اللہ تعالیٰ ان کی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری آپ دیکھتے ہیں، ہم تو سامعین کرام جو برائی کرتا ہے، ہم تو خود برائی کے سرچشمے ہیں، اکثریت ہم میں سے جو ہے برائی کو، لوگوں کو برائی پہ اکساتے ہیں، برائی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کو ترویج کرتے ہیں برائی کی۔ سامعین کرام، میں نے مختصر آپ کو الفاظ بتائے ہیں، آپ دیکھیں آج یہاں بھلائیاں بڑھ رہی ہیں کہ برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ لوگ برائیوں پہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ خوش ہو رہے ہیں، اور اس کی ترقی ہو رہی ہے روز بروز۔ ترا کثیر منہم، آپ دیکھیں گے بہت سے ان میں سے جو دوستی کریں گے کافروں سے۔ ابھی یہ مضمون گزر چکا ہے، بڑا اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ہمیں نصیحت کی ہے کہ کافروں سے تم نے دوستی نہیں کرنی۔ تو وہ لوگ جو ہیں، یہ مسلمان، بگڑے ہوئے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہیں، یہ کافروں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم، بہت برا ہے، یہ تو کافروں سے دوستی کر رہے ہیں، اس کا انجام ان کو نہیں معلوم۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ، نہیں، یا ابھی مضمون وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ ابھی الفاظ گزرے ہیں چند اسباق پہلے۔
جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یعنی کافروں میں سے ہو جائے گا، اس کا شمار کافروں، اور کافر جو ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور یہاں آپ دیکھیں لبئس ما قدمت لہم انفسہم، اللہ تعالیٰ ان سے خوش تو نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کو چھوڑ کے کافروں کو سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا؟ نہیں، ناراض ہوگا۔ اور عذاب میں وفی العذاب ہم خالدون، عذاب میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ یہی مسلمان جو کافروں سے دوستیاں کرتے رہتے ہیں، ان سے دوستی تعلقات بڑھانے میں خوش ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، کیا آج غیر اللہ سے ہم لوگ تعلق بڑھا رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں؟ اللہ والوں سے تو ہمارے تعلقات نہیں ہیں، اللہ والوں کے پاس کوئی اتنا نہیں جاتا جتنا صاحبان اقتدار کے پاس جاتا ہے، ان سے محبتیں رکھتا ہے، ان سے تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، اور تعلقات رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ اب اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں کا نچوڑ جو کمی تھی ان میں وہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ میں نے بھی سامعین اکرام عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ پر ایمان جب نہ ہو تو پھر یہ باتیں ہوں گی۔ اللہ پہ ایمان کا میں نے مطلب بیان کیا بھی ہے، ابھی پھر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان کہ آپ انسان اپنے مقصد زندگی میں کلیئر ہو کہ میرا مقصد کون ہے، میرا مولا کون ہے، میرا مددگار کون ہے، اس میں کلیئر ہو۔ میرا محبوب واحد کون ہے، اس میں کلیئر ہو۔ میرا معبود واحد کون ہے، میرا مقصود واحد کون ہے، اس میں وہ کلیئر ہو۔ ایمان باللہ، اور پھر ایمان بالرسول۔ بالرسول ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا معبود واحد ہے، مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے۔ اب اس کو میں نے حاصل کرنا کیسے کرنا ہے؟ رسول کی ذات سے چمٹنا ہے۔ اللہ، رسول کی ذات سے چمٹنا ہے، اس کو اپنا رہبر بنانا ہے، اس کو اس سے عشق کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ابھی دور ہیں، یعنی ہم سے تو قریب ہیں، ہم اس سے دور ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کو پیارا نہ ہو جاؤں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے لا یؤمن احدکم، نہیں مومن ہو سکتا وہ شخص جب تک اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو ایمان بالرسول کا یہ مطلب ہے سامعین کرام کہ اللہ آپ کا محبوب واحد ہے، لیکن فی الوقت آپ کی تو پہنچ نہیں ہے۔ رسول سے آپ نے محبت کرنی ہوگی، مجاز، رسول مجاز ہے، نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے۔ اب یہ مجاز ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں۔ وہ تو مجاز ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا نور ہے۔ اب آپ نے اس سے محبت کرنی ہے اللہ کے واسطے۔ آپ کے سامنے تو اب رسول ہے، تو آپ نے اس سے محبت کرنی ہے۔ اس سے محبت آپ کی اللہ سے محبت کا ثبوت ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا نور ہے۔ ثبوت آپ اپنی محبت سے دیں گے، اور اگر رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ کی ایمان میں فرق ہے۔ تو لو کانوا
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اب یہ ساری میں نے آپ کو بتایا نا، ساری ان کی علاج بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ پہ یہ صحیح ایمان لے آتے، اس کے نبی پر ایمان لے آتے، اور جو ہدایت نازل ہوئی ہے ان کی طرف، تو پھر کیا ہوتا؟ مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء، ان کو پھر یہ دوست نہ بناتے۔ یہ تو اللہ کو دوست بنا چکے، اللہ کے سوا کسی سے دوستی نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، بہت سے ان میں سے جو ہیں وہ فاسق ہیں، قانون شکن ہیں، فاسق ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اب اللہ تعالیٰ ایک مضمون کو واضح کر رہا ہے کہ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، دوبارہ میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم پاؤ گے دشمنی میں، مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ جو نمبر لے گئے ہیں وہ یہود ہیں اور مشرک ہیں۔ اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا النَّصَارَى، اور یقیناً تم پاؤ گے دوستی میں زیادہ قریب مومنوں سے، کون؟ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ اس میں عالم لوگ ہیں، رہبان ہیں، مشائخ ہیں، اللہ والے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے آپ ذہن میں رکھیں، یہ تذکرہ ہو رہا ہے یعنی یہود کا۔ اول تو یہود اور مشرک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دونوں مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں، اور نسبتاً جو محبت کرنے والے ہیں وہ عیسائی ہیں، مسلمانوں سے زیادہ قریب جو ہیں وہ عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں قسیسین بہت یعنی عالم ہیں، اور رہبان، راہب، مشائخ ہم جسے کہتے ہیں شیخ، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ سامعین اکرام ان حالات کار کے مطابق یہ آیات ہیں، شان نزول کے مطابق۔ اب یہ نہیں ہے، یہ یعنی دونوں جو ہیں مسلمانوں کی دشمنی میں نمبر ایک ہے، مسلمانوں کی یہود اور نصارہ۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن آج جو ہیں دونوں جو ہیں، یعنی ٹھیک ہے ان کی آپس میں مخالفت ہوگی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ دونوں ایک ہاتھ ہیں، مسلمانوں کی دشمن ہیں، اللہ کے قرآن کی یہ دشمن ہیں، اللہ کے نبی کی یہ دشمن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج تو ان کی دوستی اور دشمنی کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں جو ہیں گمراہ ہیں، دونوں گمراہ ہیں اور کافر ہیں۔ وہ قرآن نے خود کہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کفر کا فتویٰ میں تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ شان نزول کے مطابق ہے سامعین اکرام، کہ یہود جو ہیں، آپ دیکھیں یہود میں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ سخت دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور مشرک جو ہیں، آپ دیکھیں شان نزول کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مدینے کے جو یہود ہیں انہوں نے پوری سرتوڑ کوششیں کی اسلام کی اجتماعی یعنی حیثیت ختم کرنے کے لیے۔ یہودی گئے، یعنی جنگ احد کے بعد جو ہے، جنگ بدر کے بعد یہودی گئے، پھر غزوہ احد کے بعد جو ہے انہوں نے غزوہ احد کے بعد نہیں، یہ جو احزاب کی لڑائی ہوئی تھی، غزوہ احزاب، یہ کیا، یہ تو وہ خیبر کے یہود گئے تھے اور انہوں نے ایک سازش تیار کی تھی اور 10,000 کا لشکر تیار کر کے مدینے پہ انہوں نے چڑھائی کر لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نعوذ باللہ انہوں نے پوری کوشش کی، متعدد مواقع پہ، ایک دفعہ زہر دیا، خیبر میں انہوں نے زہر دیا،
اور پھر جو ہے آپ دیکھیں 2 مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، حضور کی شہادت کی انہوں نے کوشش کی۔ مشرک بھی دشمن تھے، یہ بھی دشمن تھے، لیکن ان میں یہودیوں میں جو عالم تھے وہ ایمان لے آئے تھے، یعنی منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک میانہ رو قوم ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے اور اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، عبداللہ ابن سلام ہے، کعب بن اشرف، شاید میں اگر غلطی پہ نہ ہوں، اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، بہرحال بہت سے یہودی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ایک مختصر تعداد تھی لیکن وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جو عیسائی عالم تھے اور اس میں راہب تھے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے، انہوں نے جب سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ اچھا، نجاشی بادشاہ تھا، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیات سنی دربار میں، انہوں نے اس کی تصدیق کی اور مشرکوں کو واپس بھجوا دیا، پھر ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھجوایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تقریباً 60 اپنی قوم کے لوگوں کو، حبشی لوگوں کو، اس میں 6 جو ہیں وہ شامی لوگ تھے، ان کو وفد کی صورت میں بھجوایا تھا، خط دے کے کہ حضور میں تو حضرت جعفر کے واسطے سے میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، اور اگر کہیں آپ تو میں حاضر بھی ہو جاؤں گا۔ اس کا راستے میں سمندر میں بیٹا جو تھا وہ ڈوب گیا، باقی لوگ حاضر ہو گئے۔ اور یہ اچھا، پھر وہ راہب تھا، آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس طرح بہت سے لوگ جو تھے عیسائیوں میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، جو عالم تھے ان میں بہت سے عالم مسلمان ہو گئے تھے، راہب مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ انہم لا یستکبرون، اس کا ابھی تذکرہ جو ہے وہ جاری ہے سامعین اکرام، اور انشاءاللہ کل کے سبق میں مزید اس کی تفصیل ہوگی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس کی تفصیل آ رہی ہے، مضمون ابھی جاری ہے سامعین اکرام۔ آج سپارہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس 6 سپارے کے مضامین کو پڑھنے، ان کو اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک یعنی مبارک موقع آتا ہے، اور جب کہ یعنی قرآن کی تلاوت، اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں، اور ایک سپارہ، یہ 30 سپارے ہیں سامعین اکرام، تو اس میں اب یہ ہے نا کہ ہم نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ ہم سپارہ اور پھر اس کے بعد دوسرا سپارہ، اس طریقے سے اب ہم شروع کرتے ہیں، پھر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو میرے سامعین ہیں مستقل طور پہ، اور ان کو یعنی میری تجویز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے سننے کی، مجھے تلاوت کرنے کی اور اس کا بیان کرنے کی۔ ہم دونوں سامعین اور جو ناظرین ہیں اور جو میں ہوں، ہم سب نے اس کا شکریہ اجتماعی طور پہ ادا کرنا ہے، اور اپنی اپنی حیثیت سے۔ ابھی میں نے آپ کو سبق میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت، اس پہ چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو یہ مال جمع کرنے میں لگے، اس سے بہتر ہے۔ تو بہرحال جب شکریہ کا موقع آتا ہے تو ہم
عام طور پہ میرا اپنا تو یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ یا حلقہ احباب میں ہم ایک شکرانے کا صدقے کے طور پہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ میں سے جو بھی سامعین ہیں، مستقل سامعین کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے طور پہ جس طرح بھی خوشی کا اظہار کر سکیں وہ ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ کا 2 نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا ایسے بھی شکریہ ادا کریں، اور پھر جو بھی صدقہ خیرات اور آپ سے ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور وہ خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی اگر تم لوگ اس پہ خوشی مناؤ تو بہتر ہے، دنیا کی جو تم جمع کر رہے ہو اس سے یہ بہتر ہے۔ بہرحال ان مختصر الفاظ پہ مجھے آپ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔